ایک چھوٹی اصلاح کر لیں. وطر کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے، یہ دعا کے اندر دو طرح کے جملے ہیں. ایک دعا یا جملے، دوسرا خبریہ جملے. خبریہ جملے یعنی جس کے اندر نیوز بولا کہی جاتی ہے. تو پہلے اس کا معنی سمجھیں. اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ دعائیہ کلمہ ہے. اللہ مجھے ہدایت دے ویسے جیسے تو نے پہلے لوگوں کو ہدایت دی. وعافنی فیمن عافیت، اللہ مجھے عافیت دے ویسے ہی جیسے تو نے پہلوں کو عافیت دی. وتولنی فیمن تولیت، اللہ مجھے دوست بنا لے ویسے ہی جیسے تو نے پہلوں کو دوست بنا لیا تھا. وبارک لی فیما اعطیت، اللہ جو مجھے تو عطا کرے اس میں برکت دے. یہ سب دعائیہ کلمات ہیں. مبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت، یہاں تک دعائیہ کلمات ہیں. اس کے بعد خبریہ کلمات ہے کہ فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. یہ سب خبریہ یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت بتائی جا رہی ہے کہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے. فإنک تقضی، تو ہی فیصلہ کرتا ہے. ولا یقضی علیک، تیرے اوپر فیصلہ نہیں کیا جاتا. تو اس میں دعائیہ کلمہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ خبر ہے اللہ کی طرف سے. تو آمین جو ہے دعائیہ کلمہ جب پڑھا جائے تب بولیں گے. اور یہ خبریہ کلمے جیسے ہی پڑھیں تو اس موقع پر آپ یا تو خاموش رہیں یا سبحان اللہ بولیں. سبحان اللہ بولیں یا خاموش رہیں. اب یہاں پر خبریہ جملے میں بھی ہم لوگ آمین بول رہے ہیں. تو ایک چھوٹی اصلاح کر لیں. دعائیہ جو بھی جملہ پڑھا جاتا ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت، یہاں تک یہ جو ہے دعائیہ کلمات ہے. اس پر ہم قبول کر اللہ بول کے بولتے ہیں. آمین کا معنی کیا ہے؟ اللہ تو قبول کر لے، آمین کا معنی. اس کے بعد جو نیوز دی جا رہی ہے اس میں یا تو خاموش رہیں یا سبحان اللہ بولیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. الحمد للہ آج کو ہمارے 4 روزے مکمل ہوئے. لن تنالو یہ چوتھا پارہ ہے. اس پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتلائیں. چند مختصر آیتوں کی تفسیر بتا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. دوسرے پارے کے اندر یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کی امامت، دنیا کی امامت یہودیوں سے چھین کر امت محمدیہ کو عطا کر دیا تھا. اسی لیے تحویل قبلہ کا حکم ہوا، قبلہ بدلنے کا حکم ہوا. اس پارے کے اندر یعنی چوتھے پارے میں یہ جو منصب امت محمدیہ کو ملا، تو امت محمدیہ وہ منصب پانے کے بعد کیا کرنا، یہ 5 بنیادی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتلایا. چوتھے پارے میں امت محمدیہ کو یہ منصب ملا کہ دنیا کی امامت کا، ساری دنیا کی امامت اب امت محمدیہ کے ہاتھ میں آئی. تو ہم لوگوں کو وہ منصب پانے کے بعد، وہ عہدہ پانے کے بعد، خیر امت کا لقب پانے کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو اس بارے میں 5 باتیں اللہ نے بتلائی. پہلی بات یہ کہا کہ امت محمدیہ تم ایک الگ امت ہو، تمہاری تہذیب، تمہارا کلچر دوسری قوموں سے الگ تھلگ ہے. اس لیے دوسروں کے کلچر کو اپنے کلچروں میں مت ملاؤ، قبول مت کرو. تمہارا سسٹم الگ ہے، ساری دنیا کے قوموں سے، ساری دنیا کے مذہبوں سے تمہارا سسٹم الگ ہے. اس لیے دوسروں کے کلچر کی طرف ہم مائل بھی نہ ہوں گے، دوسروں کے کلچر سے ہم خوش ہو کر کے ہمارے کلچر کو ہم چھوڑیں گے بھی نہیں. اگر چھوڑے ہم تو یہ جو منصب اللہ نے ہمیں دیا، یہ منصب کا حق ہم ادا نہیں کر رہے. الگ امت ہے ہم، پورے دنیا میں امت مسلمہ الگ امت ہے، الگ تھلگ امت ہے، سب سے الگ ہے. اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. مومنو، اگر تم یہ یہود کی، نصارہ کی اطاعت کرو گے، ان کی بات کو مانو گے، ان کے کلچر کو لو گے، تو وہ چاہیں گے کہ تم کافر بن جاؤ. تم کو یہ منصب امامت ملا ہے، عالم کی امامت کا منصب ملا ہے، تو تمہارا کلچر، تمہارا طور طریقہ، تمہارا رہن سہن وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اگر کوئی آدمی، مرد ہو یا عورت، کسی دوسرے مذہب کے کلچر کو قبول کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب سے اچھا وہ کلچر ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. ہم لوگ ذلیل قوم تھے
شرمندہ قوم تھے, بہت نکمے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسلام دے کر کے ہمیں اونچا کیا. تو اب عزت ہم اسلام میں چاہیں گے تو عزت ملے گی. اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے کلچر میں اگر ہم عزت چاہیں گے تو اذلنا اللہ, اللہ پھر سے ہم کو ذلیل و رسوا کر دے گا. تو ہمارا کلچر, یہ سب سے پہلی تعلیم اللہ رب العالمین نے دی کہ امامت کا منصب سنبھالنے کے بعد مسلمانوں کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ سارے مذہبوں سے ان کی تہذیب, ان کا کلچر الگ ہے, الگ تھلگ رہنا چاہیے. دوسری بات اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کریں. بنی اسرائیل سے امامت جو چھینی گئی, تم کو جو دی جا رہی ہے, یہ اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس تقوی ختم ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ختم ہو گیا, نافرمانیاں گناہ زیادہ ہو گئے, جس کی وجہ سے ان سے امامت کو چھین کر امت محمدیہ تم کو دیا جا رہا ہے. تو تم اللہ کا ڈر دل میں رکھو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. یہ دوسرا حکم ہے جو اللہ نے چوتھے پارے کے اندر دیا امامت ملنے کے بعد. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, مومنو اللہ تعالیٰ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو, مرتے دم تک کوئی لمحہ ایسا تمہارا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں تم نافرمانی کرو. اور کہاں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو, قرآن حدیث کو فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ, منتشر مت ہو جاؤ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری تعلیم ہمیں دی. تیسری تعلیم یہ دی کہ تم لوگوں کی فلاح کے لیے تم کو کھڑا کیا گیا ہے, تم لوگوں کی فلاح کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا. تو تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے استطاعت بھر لوگوں میں دعوت کا کام کرو, خیر کو پہنچاؤ. ہم لوگ دنیا سے لینے والے نہیں, دنیا کو دینے والے ہیں. چنانچہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں. یہ تعلیم اللہ نے دی. امامت کا منصب تمہیں عطا کیا گیا ہے تو تم کو کیا کرنا چاہیے کہ تم کو استطاعت بھر, طاقت بھر لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے. لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو, لوگوں سے کچھ مت چاہو بلکہ لوگوں کو دو, دینے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو, بہترین امت ہو. تم کیا کرو اپنی طاقت بھر, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لوگوں کو بلاؤ, بھلائی کا حکم دو, برائیوں سے روکو. یہ امت ہم لینے والے نہیں ہیں, دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امامت کا منصب ہمیں عطا کیا بھیک مانگنے کے لیے نہیں ہے, دنیا والوں کو دینے کے لیے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں مسلمانوں نے کیا کیا دیا, مسلمانوں نے دنیا کو کیا کیا دیا. کوئی وہ قوم نہیں دے سکی جتنا مسلمانوں نے دیا. ہر اعتبار سے, کلچر کے حساب سے دیکھیں, تہذیب کے حساب سے, مال و زر کے اعتبار سے مسلمانوں نے دیا. مسلمانوں نے دنیا کو بہت دیا. تو اللہ نے کہا کہ امامت کا منصب تمہیں عطا کیا گیا, لوگوں سے لینے کی امید مت رکھو, اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا. اسی لیے تو یہ امامت تمہارے اوپر ڈالی, دینے والے بنو. تو طاقت بھر ہم لوگوں کے اندر دعوت کا کام کریں, لوگوں کو دیں, بھلائی دیں, خیر دیں, برائی سے روکیں, جہاں تک ممکن ہو سکے فائدے کا کام ہم کریں. لوگوں کے لیے ہم نکالے گئے ہیں, ہماری زندگی کے لیے ہم نہیں پیدا کیے گئے بلکہ دوسروں کے لیے ہم پیدا کیے گئے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہودیوں سے یہ منصب چھین لیا گیا, امت محمدیہ کو دیا گیا. ظاہر بات ہے یہودی نصارہ تمہارے اوپر بڑے غصے میں ہیں, اس لیے اپنے راز کی باتیں, اندر کی دل کی دوستی ان سے مت کرو, کیونکہ وہ غصے میں ہے کہ ان سے وہ منصب چھین لیا گیا. خیر امت اب آپ ہیں, خیر امت امت محمدیہ ہے. یہودی اب تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے, وہ تم سے دشمنی کریں گے, جلیں گے. اس لیے ان سے دلی دوستی مت کرو, رازدار ان کو مت رکھو. موقع کی وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں پہ موقع ملا آپ کو کھنل دیں, آپ کو تکلیف پہنچائے. یہ ان کے خفیہ پلان ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا, مومن بھائیوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں سے دوستی کا پیغام مت پھیلاؤ. رازدارانہ دوستی یہودیوں سے, نصارہ سے مت کرو. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم نرم پڑ جاؤ دین کے معاملے میں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو منصب, جو عہدہ تم کو ملا ہے, وہ عہدے میں کمزور ہو جاؤ, اللہ کی نظر میں تم مبغوض ہو جاؤ. کہا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کے دل میں جو کینہ اور جو غلاظت, جو دشمنی اور جو کڑاپا تمہارے تعلق سے دل میں ہے, کبھی کبھار منہ میں تھوڑا تھوڑا آ جاتا ہے, زبان میں آ جاتا ہے, زبان سے بول دیتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں یہ زبان ہے نا, یہ سینے کی کفگیر ہے. سینے میں جو بھی ہے تھوڑا تھوڑا زبان نکال کر کے باہر کرتی ہے. کسی بھائی کے تعلق سے, کسی بہن کے تعلق سے ہماری جو رائے ہے,
ہمارے جو تصورات ہے برے تصورات, ایک بات اگر کسی کے تعلق سے ہم برا بولے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سینے میں کتنا برا رکھ لیا ہے, کہ زبان یہ سینے کی کفگیر چمچہ ہے, اندر سے نکال کر کے باہر دے رہا ہے. تو قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کے منہوں سے تمہاری دشمنی کی باتیں باہر آ رہی ہیں. کتنا کڑاپا ہے ان کے دلوں میں, ان کے سینوں میں, تھوڑا تھوڑا کر کے زبان سے نکال رہے ہیں. اس لیے ان کو رازدار نہ بناؤ, یہ اللہ کا حکم ہے کہ منصب پانے کے بعد ان سے دور رہو. پھر اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت کرو, اسلام کو پھیلاؤ, تنفیذ کرو, اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یہ اس منصب کا ایک تقاضا ہے. تمہاری فتح و شکست, تمہاری جیت اور ہار, یہ تمہارے رسول کی اتباع پر موقوف ہے. جتنا زیادہ تمہارے دل میں رسول کی اتباع رہے گی تمہاری جیت اتنی ممکن ہے, اتنا پکی ہے. جتنا زیادہ نافرمانی رہے گی تم اتنے ہارو گے. یہ امامت کا منصب ملنے کے بعد کیے جانے والا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دین اسلام کی اشاعت کے لیے, کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرے. آپ دیکھیں جنگ احد کا معاملہ ہے. جنگ احد میں شروع میں صحابہ اکرام سب لڑ رہے تھے. 1000 کی تعداد صحابہ اکرام کی مسلمانوں کی, اور کافروں کی تعداد 3000 کی. اب 1000 میں بھی یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول 300 لوگوں کو الگ کر کے بھگا کے لے کے چلا گیا کہ ہماری بات سنی نہیں گئی, ہمارے مشورے کو اہمیت نہیں دیا گیا, بول کے نکل کے چلا گیا. اب 700 ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو برابر ٹھہرا دیا. جب پہاڑ کے اوپر چند صحابہ کرام کو رکائے, چھوٹی نافرمانی ہوئی تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا. جتنا اتباع اطاعت رسول کی رہے گی قوم اتنی ترقی کرے گی, چاہے وہ میدان ایک جنگ میں ہی کیوں نہ ہو. 70 صحابہ زخمی ہو گئے, شہید ہو گئے, بہتوں کو مار بھی لگ گیا. صحابہ کرام کے بارے میں جب دوسرے صحابہ غمگین تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی. فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ لَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ غم مت کرو, غمگین مت ہو جاؤ, پریشان مت ہو جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلند کرے گا. شرط یہ ہے کہ تم پکے ایمان والے ہو. جتنا ایمان دل میں مضبوط رہے گا انسان اتنا اونچا ہوگا. جتنا شہوات اونچے رہیں گے اتنا انسان پست رہے گا. انسان کی پستی اس کے شہوات کی اونچائی میں ہے, اور انسان کی اونچائی اس کے ایمان کی بلندی میں ہے. جتنا ایمان اللہ پر مضبوط رہے گا, اب عمل ہم کرتے رہیں گے, اتنا اللہ تعالیٰ اونچا ہمیں کریں گے. یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول 300 لوگوں کو لے کے چلا گیا تھا, اس میں بعض منافقین تھے, بعض کمزور مسلمان بھی تھے. کمزور مسلمان اس کے داؤ میں آ کر کے, اس کے فریب میں آ کے چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اس ایک کی بات کو سن کر کے تم چلے گئے, تمہیں معلوم نہیں ہے رسول کی حیثیت کیا ہے. رسول تم میں موجود ہے تو تم رسول کو معمولی سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی بخشی, کھلانے کھانے پینے کے لیے بہت کچھ دیا, بہت کچھ کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, اور رب ہے وہ, لیکن کبھی اللہ تعالیٰ نے احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو یہاں پر احسان کا لفظ استعمال کیا. کہاں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم, اللہ نے تم پر احسان کیا, میرا احسان ہے تم پر کہ میں نے تمہیں وہ رسول بھیجا. تمہارے پاس آیتیں تلاوت کرتے ہیں, تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. رسول میری طرف سے تمہارے اوپر ایک احسان ہے. احسان جتانا بولتے نا, اچھائی کر کے اللہ نے زندگی بخشی, کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, احسان نہیں جتایا, لیکن رسول کو بھیج کر کے احسان جتایا. اب جان لو کہ رسول کتنی بڑی نعمت ہے, رسول امت کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ خود احسان جتلایا, میں تم کو زندگی دیا, بڑا کر رہا ہوں, کھلا رہا ہوں, پلا رہا ہوں, یہ میرا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا, بلکہ رسول کو بھیج کر کے احسان کہا, احسان کیا کہ احسان جتلا رہا اللہ تعالیٰ کہ مومنوں پر میرا احسان ہے کہ میں نے رسول بھیجا. اس کے بعد جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے ان کے گھر والوں کو تسلی دی گئی, اور عمومی طور پر اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کی عظمت کو بتلایا گیا کہ بہت بڑی عظمت ہے. آپ دیکھیں کہ شہید بھی مرتا ہے, اور عام طور پر کھاک پہ بھی آدمی مرتا ہے, فطری موت جس کو بولتے ہیں ہم. فطری موت بھی موت ہے, شہیدی موت بھی موت ہے, لیکن یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ تمام لوگ زندگی کے راستے سے موت کی طرف جاتے ہیں, زندگی کے راستے سے ہوتے ہوئے مر جاتے ہیں, موت کی طرف جا کے ختم ہو جاتے ہیں. شہید ہی وہ ہستی ہے جو موت کے راستے سے زندگی کی طرف جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کو مردہ مت کہو, بلکہ وہ موت کے راستے سے زندگی کی طرف گیا ہے.
جبکہ دنیا کے اندر جو کھاٹ پہ مرنے والے لوگ ہیں یہ زندگی کے راستے سے موت کی طرف جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن شہید موت سے کھیل کر کے موت کے بعد زندہ رہتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ بل احیا، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ مردہ مت کہو، اللہ تعالیٰ نے عظمت شان کے لیے ان کو مردہ کہنے سے منع کیا کہ وہ مردہ نہیں ہے، موتا نہیں ہے، بلکہ وہ شہید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ دوسرے پارے میں یہ بتلایا گیا کہ یہودی اللہ کے رسولوں کے گستاخ ہیں، لیکن اس پارے میں بتلایا گیا کہ یہودی اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں۔ ایک مجلس جمی ہوئی تھی، اس میں یہودی بیٹھے ہوئے اور یہ بول رہے تھے کہ مسلمانوں کا اللہ مسکین ہو چکا ہے، مسلمانوں سے خیرات مانگ رہا ہے، صدقے مانگ رہا ہے۔ اس طرح بولے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، غصے میں آ گئے، ایمانی غیرت میں نتیجہ سوچے نہیں، فوراً گئے اور بولنے والے کو پکڑا، تھپڑ دے دیے، 2-3 مار دیے۔ بڑے سیاست داں ہیں یہودی، وہ وقت خاموش رہے اور آ کر کے روتے روتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس درج کر دیا، کہا کہ ہم کو انصاف چاہیے کہ ہمارے آدمی کو مارا گیا ہے، کیوں مارا گیا معلوم نہیں۔ ابو بکر صدیق کو بلایا گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیوں مارے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کی شان میں لوگ گستاخی کر رہے تھے، سارے یہودی مل کر کے جھوٹ بولے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اللہ کی شان میں گستاخی کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ بات بولنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر یہ لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کیے بول کر تم نے ان کو مارا، دلیل لاؤ، گواہ کو لاؤ تو گواہ لاؤ، اگر تم گواہ نہیں لا سکے تو بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تم کو بدلہ دیا جائے گا، تم کو مارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کہا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہو چکا ہے، ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن ہم کہیں گے جلنے والے عذاب میں یہودیوں داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ اللہ نے اتاری، اللہ گواہ بن گیا۔ وہاں پر کوئی گواہی دینے والا نہ تھا ابو بکر صدیق کی بات کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری کہ بے شک انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ کی شان میں گستاخی کی، یہ یہودی اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرنے والے۔ پھر اس کے بعد اس بارے میں کہا گیا کہ دنیاوی مال و متاع سے انسان دھوکہ نہ کھائے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل کامیابی انسان کی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کا مال و منال یہ ٹیمپرری ہے، عارضی ہے۔ کافروں کی تجارت کو دیکھ کر، اس کے مال و دولت، ان کے مال و دولت کو دیکھ کر انسان کبیدہ خاطر نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرے، توجہ نہ کرے، بلکہ ایک آزمائش ہے، اتنا تو ملنا چاہیے ان کو، کیونکہ آخرت میں تو کچھ نہیں ہے ان کے لیے، دنیا میں اتنا تو ملنا چاہیے۔ ان کے تجارت کو دیکھ کر کے، ان کے دنیا میں چلن پھلن کو دیکھ کر کے، ان کے ٹپ ٹاپ کو دیکھ کر کے ایک مسلمان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ کافروں کا ادھر سے ادھر پلٹنا، آنا جانا، تجارت میں اونچائی، خوب کمانا، مومنوں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، جان جب تک ہے تب تک ایک چھوٹا سامان جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، جیسے ہی ان کا انتقال ہوگا ہمیشہ کی جہنم میں وہ چلے جائیں گے، ہمیشہ کی جہنم میں وہ چلے جائیں گے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و متاع سے دھوکہ نہ کھانے کی تعلیم دی کہ لوگوں کو دیکھ کر کے، ان کے مال و متاع کو دیکھ کر کے کبھی بھی اپنے توبہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بڑے مالدار ہیں ہم، اس لیے کہ دولت ایمان ہمارے پاس موجود ہے، دولت ایمان ہمارے پاس موجود ہے، سب سے بڑے مالدار ہیں ہم۔ دنیا کے اندر یہ عارضی ٹیمپرری دنیا، اللہ کسی کو دیتے ہیں، کسی سے چھین لیتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی دولت تو ایمان کی دولت ہے، ہدایت کی دولت ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی، دنیا کی ساری چیزیں، سارا بڑا سرمایہ اس کو مل گیا۔ مومنوں کو اس طرح اللہ نے تسلی دی۔ اس کے بعد جنگ احد کے بعد مدینے میں جنگ احد ہوئی تو صحابہ اکرام شہید ہو گئے، تو مدینے میں جو صحابہ کی بیویاں تھیں وہ بیوہ ہو گئی، اور جو ان کے بچے تھے وہ یتیم ہو گئے۔ تو سورہ نساء شروع ہو رہی ہے، سورہ نساء میں خاندگی مسائل اللہ نے بیان فرمائے، چند احکامات خاندگی مسائل، گھریلو مسائل کے، کہ یہ بیوہ عورتوں کو کیا کرنا ہے اور یتیم بچوں کو کیا کرنا ہے۔ اللہ نے عمومی بات یہ بتلائی کہ بیوہ خاتون کے سسرالی رشتہ دار کو اللہ نے خبردار کیا کہ اگر یہ بیوائیں شادی کرنا چاہتی ہیں تو تم روکنا نہیں ہے ان کو،
بلکہ ان کو اچھی جگہ پر شادی کر کے ان کی زندگی بسر کرنے دو انہیں. بیوہ عورتیں جو شہداء کی عورتیں تھیں، جو شہداء شہید ہو گئے تھے، ان کے عورتوں کے تعلق سے اللہ نے حکم نازل فرمایا. پھر کہا یتیم بچوں کی پرورش کی بڑی اہمیت ہے. یہ جو بچے یتیم ہو گئے تھے شہید لوگوں کے، تو ان کے بچوں کی پرورش کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتلائی. اس کے بعد محرمات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ عورتیں جن کی عظمت کے حساب سے، جن کی عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کر دیا، ان سے نکاح ہم نہیں کر سکتے. یہ دو قسم کی عورتیں ہیں. ایک وہ عورتیں جن سے ہمیشہ نکاح حرام ہے، ایک وہ عورتیں جن سے ٹیمپرری نکاح حرام ہے. ہمیشہ نکاح ابدی حرام وہ عورتیں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، ساس ہے، بہو ہے، اور اسی طرح سے یہ سارے رشتے رضائی رشتے، دودھ پلانے کے بعد دودھ پلانے والی ماں، دودھ پیتی بہن، پھوپھی، خالہ، یہ سارے رشتے دودھ پینے کے. کسی عورت کا ہم دودھ پی لیے تو یہ عورت اور اس کی بہن، اس کی بیٹی، اسی طرح سے اس سے ہونے والے پھوپھو، یہ جتنے بھی ہیں رشتے سب حرام ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی، یہ بھی حرام ہے. بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی، کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بعد میں ہم نے نکاح کر لیا عورت سے، تو پہلے شوہر کی جو بیٹی ہے وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے. اس کے بعد ٹیمپرری جو حرام رشتے ہیں، وہ جب تک کوئی عورت مرد کے نکاح میں رہے گی تب تک اس عورت کی بہن حرام ہے اس مرد کے اوپر، اس کی پھوپھی حرام ہے، خالہ حرام ہے. اسی طرح ہر وہ عورت جو کسی کے نکاح میں ہو وہ بھی حرام ہے. اگر وہ اس کے نکاح سے ختم ہو گیا نکاح، پھر اس کے بعد آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. کسی کے نکاح میں ہے تو پھر وہ عورت بھی حرام ہے. میرے بھائیو، اہم بات یہاں پر یہ بتائی گئی کہ کسی بھی معاشرے کی مضبوطی کے لیے اس کا گھر مضبوط رہنا ضروری ہے. تو گھر مضبوط رہنے کے لیے یہ کچھ اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کافروں کے مقابلے میں تم مضبوط رہنا چاہتے ہو تو گھروں کو مضبوط کرو. گھر مضبوط ہے تو گھر سے معاشرہ مضبوط رہتا ہے، معاشرے سے اس طرح پورے کے پورے سماج کے اندر اچھائی پھیلتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں چند اہم باتیں بتلائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.